رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والبرهان الرشيد والضحى والليل إذا سجى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. سب آواز بلند کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. حمد و ثنا کی بات میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین کرام اور اسٹیج پر جلوہ فرما علماء کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محترم جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ ماہ ربیع النور ہے. اس دن ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے اور محفل میلاد کا مقصد اور مدعا یہی ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کمالات بیان کیے جائیں اور ان کمالات میں سے ان صفات میں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس پوری روئے زمین پر سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے, سب سے زیادہ خوبصورت تھے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑا حسن و جمال عطا فرمایا ہے. ارے کسی کا حسن و جمال اگر مشہور ہے تو کسی کے خاندان تک مشہور ہے, اگر کسی کا حسن و جمال مشہور ہے تو اس کے علاقے تک مشہور ہے, اگر کسی کا حسن و جمال مشہور ہے تو پورے ملک تک مشہور ہے. لیکن اس پوری روئے زمین پر ایک ایسی ہستی آئی ہے, ایک ایسی ذات آئی ہے جس کا حسن و جمال نہ صرف ایک خاندان تک محدود رہا, نہ صرف ایک علاقے تک محدود رہا, نہ صرف ایک شہر تک محدود رہا, بلکہ پورے جہان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کے چرچے ہوتے رہیں گے, چرچے ہوتے ہیں اور چرچے ہوتے رہیں گے. اور جو میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات پڑھی ہیں والضحیٰ, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے چاند کی قسم, واللیل اذا سجی, اور رات کی جب وہ چھا جائے. اب یہاں پر مفسرین کرام اس کی تفسیر یوں لکھتے ہیں کہ ضحیٰ سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا دن ہے اور رات سے مراد شب معراج ہے. اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں ضحیٰ سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور ہے اور واللیل سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفیں ہیں. آئیے ہم پوچھتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کو کیسے بیان کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کأن الشمس تجری علی وجہہ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کائنات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کسی کو حسین نہ دیکھا گویا کہ سورج آپ کے چہرے پر جاری ہو. اور حضرت ربیع بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابیہ رسول ہیں ان سے کسی سائل نے پوچھا کہ آپ ہمیں ذرا یہ بتائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن مبارک کیسا تھا. تو آپ فرمانے لگی تو ہم سے پوچھنا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن کیسا تھا. لو رأیتہ رأیت الشمس طالیۃ, اگر تو میرے محبوب کو دیکھ لیتا تو گویا دیکھتا کہ سورج ابھی طلوع ہوا ہے. الغرب سب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ حسن و جمال کو بیان کیا ہے. آئیے ہم اپنے امام اہل سنت سے پوچھتا ہے عشق و رسالت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب حسن و جمال کی برکتیں لینے کے لیے اپنے دامن کو پھیلایا تو جو بیان کیا کہ سرور کہوں گے مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, اللہ ہرے تیرے جس نے منور کتاب سے
سبحان اللہ۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کا حسن و جمال کیسے بیان کیا، آپ ذرا سنتے جائیے اور اپنے دل کو منور کیے جائیں۔ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لم يكن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد وكان رفعة من القوم ولم يكن بالجعد القدر ولا بالسبت كان رجلا سارا ولم يكن بالمطهم ولا بالمقلصم وكان في وجهه تدبير أبيض مشرب هلال العينين أحلق الأسفار جليل المشاة والقدر أجرد ذو مسربة شخص الكفين والقدمين إذا مشى تكلا كأنما يلحق من سبب وإذا التفت التفت عن بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجود الناس صدرا أصدق الناس لهجة وأيدهم عريقة وأكرمهم مسيرة من رآه بداية هابه ومن خالته معرفة أحقه يقول نائده لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في معنى نشان اس کی ترجمانی یوں کی ہے الطيب ترى من طلعته والشذ بدا من وفرته فسكرت هنا من نظرته نادي فوجه سرچڑیاں اس صورت نو میں جانا خان جانا تک جان جہانا خان سج آقا رب نشانہ خان جس شان کی شانہ سب بنیاں وہ ختن بدر شاشانی ہے مت چمکے ذات برانی ہے پر ظلفت اک مستانی ہے محمود حکیم مد بریاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کس بہر علی کس تیری سنا گستاخ حکیم جاریاں واہ